حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے رشتے تھے. ایک رشتہ تو یہ تھا کہ رضائی بھائی چچا تھے. سب سے پہلے تو عبد المطلب کے بیٹے تھے. دوسرا رشتہ یہ تھا کہ رضائی بھائی تھے. تیسرا یہ تھا کہ ان کی جو والدہ تھی حضرت حمزہ کی والدہ, ان کا نام حالہ تھا. حالہ اور حضرت خدیجہ حضرت بی بی آمنہ یہ دونوں چچزاد بہنیں تھیں آپس میں. حضرت آمنہ کے والد کا نام وہب تھا اور حضرت حالہ کے والد کا نام وہیب تھا. یہ دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے تھے. اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالازاد بھائی بھی ہوئے. ان کی والدہ اور ان کی والدہ آپس میں خالازاد بہنیں تھیں, فرسٹ کزنز تھیں. تو یہ بہت سارے, عمر بھی قریب قریب تھی, 1.5-2 سال کا فرق تھا. ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حمزہ کو بہت زیادہ تعلق تھا. اور جب اسلام کی آواز اٹھی تو حضرت حمزہ نے اس پر کوئی ریاکشن نہیں دیا, لا تعلق سے. آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ شکاری مزاج کے آدمی تھے, ایسے تھوڑے من موجی سے, اپنے ان کی دنیا تھی, اسی میں رہتے تھے. اس لیے حضرت حمزہ کا نام ان لوگوں میں نہیں آتا جنہوں نے بہت شدت کے ساتھ اسلام کی ایسی مخالفت کی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہو, یا جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کو تکلیف پہنچائی ہو. ایک دن ابو جہل کہیں کوہ صفا کی طرف جا رہا تھا, تو وہیں اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی گستاخی اور بہت توہین کی, آپ کی برا بھلا کہا, گالیاں دی. بعض روایات میں آتا ہے کہ تھپڑ مارے, بعض میں آتا ہے کوئی اور پتھر مارے, مختلف, یعنی جو اس سے ہو سکا وہ اس نے کیا. آپ مجسمہ صبر بن کے کھڑے رہے. پاس عبداللہ ابن جدعان کا گھر تھا, مشہور سردار تھا. اس کی لونڈی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اس کو شدید تکلیف پہنچی, کیونکہ اس نے سارا منظر دیکھا کہ ابو جہل آ کر کیسے اس کا جو آفینس تھا وہ اس نے دیکھا. تو حضرت حمزہ اسی وقت کہیں اپنے شکار سے واپس آ رہے تھے اپنے گھوڑے کے اوپر. تو اس عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی نے حضرت حمزہ کی جا کے اس کا باگ پکڑ لی, اونٹ گھوڑے کی, اور کہا کہ تم شکار میں مشغول ہو اور تمہارے بھتیجے کی آج ابو جہل نے اس کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک کیا اور اتنی بدتمیزی کی, اور یہ کچھ کہا. کچھ اس نے بتایا لونڈی نے, اور کہا باقی اس نے جو کچھ کہا وہ میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتی. اتنی اس نے ان کو گالیاں دی. اس کو سن کر حضرت حمزہ بالکل بھڑک اٹھے اور سیدھے پوچھا کہاں گیا وہ بدبخت. تو اس نے کہا کہ وہ بیت اللہ کی طرف گیا, خانہ کعبہ کی طرف گیا. تو یہ گئے اور سیدھے جا کر وہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سرداران قریش سارے بیٹھے تھے بیت اللہ میں. بیت اللہ ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی, وہ دار الندوہ وہیں پر تھا, جو ان کی ایک طرح سے ایک ان کی پنچایت کی یا ان کے جو ایک ڈیرا سا تھا, وہاں بیٹھ کے مشورے کرتے تھے. تو یہ خاص جگہ تھی سب کے بیٹھنے کی. تو وہاں جب وہ پہنچے تو آپ نے بڑے سخت الفاظ میں ابو جہل کو مخاطب کیا اور کہا کہ, اور ان کے ہاتھ میں کمان تھی, وہی شکار سے واپس آ رہے تھے, تیر کمان ہاتھ میں تھے, تو اپنی کمان کی جو ایک تو اس کے اندر وہ جو لکڑی ہوتی ہے قوس, اس کو زور سے ابو جہل کے سر میں مارا. تو اس کا سر بالکل کھل گیا, پھٹ گیا. اور آپ نے اس سے کہا کہ تم نے آج میرے بھتیجے کے ساتھ یہ کچھ کہا ہے, اور پھر اس کو پریشرائز کرنے کے لیے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں. یہ صرف اس لیے کہا کہ ابو جہل کو اندازہ ہو کہ وہ اتنا لاوارث نہیں ہے میرا بھتیجا. ابو جہل کو اپنا زخم بھول گیا. اس کے طوطے اس بات سے اڑ گئے کہ یہ حمزہ باقی اسلام قبول کر لیا ہے یا ویسے ہی مجھے. تو جب ابو جہل کو انہوں نے اس طرح کہا تو سارا وہاں ہلچل مچ گئی. ابو جہل کا قبیلہ قریش کے اندر بنو مخزوم تھا, تو بنو مخزوم کے نوجوان کھڑے ہو گئے کہ ہمارے سردار کی بے عزتی ہو گئی ہے. تو بنو مخزوم کے جب دیگر لوگ کھڑے ہوئے تو بنو ہاشم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جو حضرت حمزہ کا قبیلہ تھا. تو بنو ہاشم بھی کھڑے ہو گئے اپنے اس کی طرف سے, جو قبائلی زندگیوں میں جس طرح ہوتا ہے. تو اس پر ابو جہل نے بنو مخزوم کے نوجوانوں کو روکا اور ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ, اور میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو آج سخت سست کہا ہے, برا کہا ہے, اس نے اپنا بدلہ لے لیا, بات ختم ہو گئی.
اور اس نے لوگوں کو بٹھا دیا اور لوگوں کو بٹھا کر پھر ان کی طرف متوجہ ہوا حمزہ کی طرف اور کہا کہ حمزہ یہ تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کے دین پر ہو، یہ تم نے ویسے ہی غصے میں کہا، یہ واقعتاً تم نے دین بدل لیا؟ تو ان کا میں نے کہا کہ نہیں، میں واقعتاً میں اس کے دین پر ہوں۔ اتنا کہا تو اب آگے اس قصے کے بارے میں سیرت نگاروں کے مختلف واقعات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد سیدھے حضور کے پاس تشریف لائے، اور ایک یہ ہے کہ یہ واپس آئے تو سوچنے لگے کہ میں نے اپنے باپ کا اور اپنے دادا کا دین چھوڑ دیا تو صرف ایک واقعے کی وجہ سے۔ ابو جہل کے ساتھ تو میں ویسے بھی نمٹ سکتا ہوں عبد المطلب کے دین پر رہتے ہوئے، باپ کے دین پر رہتے ہوئے، تو یہ دوبارہ خانہ کعبہ گئے اور اس کو یہ بیت اللہ تو سمجھتے تھے، وہاں جا کر اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر میرے بھتیجے کے دین پر حق ہے تو میرا سینہ اس کے لیے کھول دے، اور اگر میرے باپ کا طریقہ صحیح ہے تو یا اللہ مجھے پھر اسی کے اوپر قائم رکھ جو ہمارے باپ دادوں کا طریقہ ہے، یا تو اس پر قائم، اور اگر میرے بھتیجے کا دین ہے تو اس کی طرف۔ یہ کہہ کر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں تشریف لائے، آئے اور حضور سے کہا کہ بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، اور میں نے جو ابو جہل کے ساتھ انہوں نے کیا اس کی تفصیل سنائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں اس بات سے نہیں خوش ہوتا کہ آپ نے مجھے پہنچنے والی ایک جسمانی تکلیف کے اوپر بدلہ لے لیا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ بھتیجے پہ تم کس بات سے خوش ہوتے؟ کہ میں تو اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے۔ تو بس اسی وقت انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ ان کا اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی غیر معمولی تقویت کا باعث بنا، اور پھر 3 دن کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔